کمرے کی دم گھٹتی ہوئی ہوا اور دیواروں پر لگی لال ٹین کی مدھم روشنی میں میرا کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہاں کی خاموشی اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ سامنے اندھیرے میں ایک بڑی کرسی پڑی تھی جس پر ایک نقاب پوش شخص بیٹھا تھا۔ اسے اپنی نیلی آنکھوں سے نہایت ہی غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، وہ شخص جیسے اسی کی آمد کا منتظر ہو۔ میرا نے ہمت جمع کر کے اس کے قریب قدم بڑھائے اور ایک پرانی تصویر اس کے سامنے میز پر پٹک دی۔ اس کے ہاتھ ہلکی سی لرزش کا شکار تھے، لیکن لہجے میں ضد برقرار تھی۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ یہ اس کے منگیتر کی تصویر ہے جسے اس نے خود بھی اب تک نہیں دیکھا، مگر اسے کسی صورت ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اسے پیشکش کی کہ وہ اس آدمی کی ٹانگیں تڑوا دے گا اور تاکہ بارات بھی نہ آ سکے، اور اس دوران وہ نقاب پوش شخص اپنی جگہ ساکت بیٹھا اس 17 سالہ لڑکی کی نادانی اور ہمت کو کسی شکاری کی طرح نہایت ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نقاب پوش نے میز پر پڑی تصویر کو اپنے دستانے پہنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے گہرائی سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اسے پہلے سے ہی بخوبی پہچانتا ہو۔ اس نے ایک ہلکا سا ٹھنڈا کہکا لگایا اور تیکھی نظروں سے میرا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تو کافی پیارا ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس سے شادی کر لو۔ میرا کا پارا چڑھ گیا اور وہ اسے جھڑکی دیتے ہوئے بولی کہ فضول بکواس مت کرو اور صرف اپنے کام پر توجہ دو۔ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پرسکون لہجے میں بولا کہ پیسے تو سب کو ہی چاہیے ہوتے ہیں، اس کام کے 8 لاکھ لگیں گے اور مجھے ابھی اسی وقت ایڈوانس پیمنٹ چاہیے۔ میرا نے ہڑبڑاہٹ میں اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے سونے کے زیورات کا وہ سیٹ نکال کر میز پر ڈال دیا جو گھر والوں نے اسے شادی کے دن پہننے کے لیے خاص طور پر پہنچایا تھا۔ جیسے ہی زیورات کی چمک نے روشنی کو منعکس کیا، نقاب پوش کی نیلی آنکھیں ایک دم سنگلاخ اور غسیلی ہو گئیں، کیونکہ وہ زیورات اسے انجان نہیں تھے بلکہ وہ انہیں بخوبی پہچانتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ وہی تحفہ ہے جو اس نے خود میرا کے گھر والوں کو بھجوایا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنی آنکھوں کے زہریلے غصے کو چھپائے بغیر ہی میرا کو گھورنے لگا، جیسے اسے اس بات پر شدید کوفت ہو رہی ہو کہ وہ اس کے ہی دیے ہوئے زیورات کا ہی سودا کر رہی ہے۔ میرا وہاں سے مڑ کر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اس نقاب پوش کی دھاڑتی ہوئی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی تو اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی، سانسیں تیز ہو گئیں اور اس نے کانپتی ہوئی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے میرا کے چہرے کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے اپنی قید میں کر لے گا۔ پھر سے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ کر رکا اور ایک ٹھنڈی مگر گہری آواز میں بولا کہ اپنی 8 ٹانگیں تڑوانے کا ٹھیکہ دینے کی بجائے مجھ سے شادی کر لو۔ میرا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے اسے ایک طنزیہ انداز میں جواب دیا کہ وہ ایک گھنڈے کے ساتھ کیوں شادی کرے، اسے تو پہلے ہی اس بندے سے مسئلہ ہے جو اس کا منگیتر ہے، اور وہ بھی اس کے لیے ایک برا خواب ہی ہے۔ اس نے تلخی سے کہا کہ اگر وہ صرف اس سے ہی شادی کی پیشکش کر رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھا ہے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے اسی لیے بیزار ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرا نے اسے ایک بار پھر باور کرایا کہ اس نے ان سب باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ صرف اپنا کام کروانے آئی ہے۔ میرا یہ کہتے ہوئے ہی اسے اپنے ان فالتو باتوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں، وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی شاہ میر نے اپنے چہرے سے وہ نقاب آہستہ سے اتار کر نیچے پھینکا اور زیورات کے سیٹ کو ہاتھ میں لے کر ایک دھیمی اور پر لطف ہنسی ہنسا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی اور وہ بڑبڑایا کہ اس نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ بلبل اتنی تیز اور نڈر ہوگی۔ اسی لمحے اس کا پارٹنر وہاں نمودار ہوا اور ہنستے ہوئے بولا کہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک خطرناک خفیہ ایجنٹ کو لوگ محض ایک عام گنڈا سمجھیں گے، اور پھر شرارت سے کہنے لگا کہ باس، یہ آئیڈیا واقعی بہت اچھا ہے۔ اگر کسی کی ٹانگیں توڑنے کے بدلے میں اتنا سونا چاندی مل جائے تو ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ شاہ میر نے اس کی بات سن کر اسے ایک تیکھی اور غصیلی نظروں سے گھورا تو وہ پارٹنر فوراً خاموش ہو گیا اور دونوں وہاں سے کسی اگلے مشن کی تیاری کے لیے نکل گئے۔ میرا گھر پہنچتے ہی بے چینی کے عالم میں اپنی کزن کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ اس نے ایک گنڈے کو پیسے اور زیورات دے کر اپنے منگیتر کی ٹانگیں توڑوانے کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ کزن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ چیختے ہوئے بولی کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، یہ کیا بلا اپنے گلے باندھ لی ہے؟ میرا نے بیزاری اور جھنجھلاہٹ سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا کہ اسے کچھ نہیں پتا، بس اسے کسی بھی صورت اس آدمی سے شادی نہیں کرنی جو اسے دگنی عمر کا ہے۔ وہ 34 سال کا ایک بدتمیز اور خڑوس انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ کزن نے حیرت سے میرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن میرا تم تو اب تک اس سے ملی بھی نہیں ہو، پھر اتنی نفرت کیسی؟ میرا نے صوفے پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی اور تکیے کو زور سے بھینچتے ہوئے کہا، ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اتنا بتائے کہ وہ 34 سال کا خڑوس ہے اور میری عمر ابھی صرف 17 سال ہے۔ میں اپنی زندگی ایسے شخص کے ساتھ برباد نہیں کر سکتی۔
اس گفتگو کے بعد گھر میں شادی کی ہنگامہ خیز تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرا ان تمام دنوں میں صرف ایک ہی خبر کے انتظار میں تڑپتی رہی کہ کہیں سے یہ اطلاع آ جائے کہ دولہے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور بارات نہیں آئے گی۔ وہ ہر لمحے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی جیسے کوئی اسے آ کر خوشخبری سنائے گا، لیکن ہر دن گزرتا گیا اور خاموشی برقرار رہی۔ بالآخر شادی والا دن آ ہی گیا۔ گھر میں ہر طرف کہکے اور ڈھول کی تھاپ تھی، جبکہ میرا اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی بار بار موبائل اور دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت رک سی گئیں جب اچانک باہر سے گاڑیوں کے ہارن اور شور کی آواز آئی۔ وہ صدمے سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بڑبڑائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گنڈے نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر بارات کیسے آ گئی؟ کزن کمرے میں داخل ہوئی تو میرا نے چیختے ہوئے کہا، دیکھو بارات آ گئی، اس نے دھوکہ دیا مجھے، وہ گنڈا جھوٹا تھا، میں نے اپنے سارے زیورات بھی اسے دے دیے۔ کزن نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، شاید دیر ہو گئی ہو، تم چپ کر جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرا نے غصے اور مایوسی سے اپنے لباس کو مٹھی میں بھینچا اور دل ہی دل میں اس نقاب پوش گنڈے کو کوسنے لگی۔ لعنت ہے اس پر اور اس کی طاقت پر، اس نے میرا پیسہ بھی لیا اور مجھے اس خڑوس کے حوالے کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر اس خیالی گنڈے سے انتقام لینے کے منصوبے بنا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ خود ایک ایسے شکاری کے جال میں پھنس چکی ہے جس کا راستہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی ہموار کر کے آئی تھی۔ بارات کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور میرا کمرے کے کونے میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ وہ اس گنڈے کو دل سے ہی بددعائیں دے رہی تھی جس نے نہ صرف اس کے 8 لاکھ روپے اور زیورات ہتھیا لیے بلکہ عین وقت پر غداری کر کے اسے اس مصیبت میں دھکیل دیا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بڑبڑائی، ظالم، مکار، جھوٹا، اللہ کرے تیری اپنی ہی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائیں۔ تو نے میرا بھروسہ توڑ کر مجھے اس خڑوس کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اسے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ گھر والوں نے عین وقت پر وہی زیورات کا سیٹ نیا بنوا لیا تھا، کیونکہ جب گھر میں زیورات نہیں ملے تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید وہ کہیں کھو گئے ہیں یا چوری ہو گئے ہیں۔ میرا کے والدین کو اپنی عزت کا پاس تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ویسا ہی دوسرا سیٹ تیار کروا لیا تھا تاکہ شادی میں کوئی کمی نہ رہے۔ میرا ایسی کشمکش میں تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی کزن اندر آئی۔ کزن نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرا اٹھو، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ میرا کا جسم پتھر کی طرح ساکت تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں انتقام کی آگ تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن اس کے قدم بوجھل تھے۔ جیسے ہی وہ دلہن کا جوڑا سنبھالتی ہوئی باہر کی طرف چلی، اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی آزادی کے آخری لمحے بیت رہے ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت جب اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا تو اسے لگا کہ وہ کسی بارات میں نہیں بلکہ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کسی گہرے گڑھے میں اتر رہی ہے۔ بارات کی گاڑیوں کی قطار اسے اپنی قبر کی طرح لگ رہی تھی اور وہ صرف اس نقاب پوش گنڈے کے انجام کے بارے میں سوچتی رہی جس نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، بس میرا کی دبتی ہوئی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی جو وہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شاہ امیر جو اپنے نقاب کے بغیر تھا، گاڑی چلاتے ہوئے وقتاً فوقتاً آئینے میں اس کم عقل اور معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گیا جب اس نے میرا کو پہلی بار اپنے بڑے بھائی کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہیں سے وہ اپنا دل اس پر ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ اسے صرف دور سے دیکھ پاتا تھا، لیکن آج وہ اس کی زندگی کا حصہ بن کر اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ شاہ امیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو یہ خبر تک نہیں کہ جس گنڈے سے یہ مدد مانگنے آئی تھی وہ اصل میں وہی ہے جسے یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھ کر اس سے شادی سے بچنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ شاہ امیر نے اچانک ہی بریک دبائی جس سے گاڑی جھٹکے کے ساتھ رکی اور میرا کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی پلٹ گئی ہو۔ وہ شدید غصے اور صدمے کے عالم میں ایک دم اچھل کر سیدھی ہوئی اور اپنے چہرے پر پڑے گھونگھٹ کو ایک جھٹکے سے پیچھے پھینک کر اس نقاب پوش پر پھٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بجائے اب انتقام کی آگ چلک رہی تھی۔ وہ چلائی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ تمہیں اتنے زیورات بھی دیے میں نے اور پیسے بھی دیے، تم نے تو وعدہ کر کے مکر گئے۔ تم جیسے غنڈے کسی کے سگے نہیں ہوتے، مجھے معلوم تھا کہ تم میری زندگی برباد کرو گے۔ وہ ہانپتی ہوئی مسلسل اسے کوس رہی تھی جبکہ شاہ امیر اطمینان سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی دلچسپ منظر دیکھ رہا ہو۔ میرا ابھی اپنی بڑبڑاہٹ اور غصے میں ڈوب کر اسے مزید برا بھلا کہنے ہی والی تھی کہ شاہ امیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی سیٹ سے مڑ کر ایک ہاتھ سے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میرا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اس اچانک حرکت سے ہکا بکا رہ گئی اور اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، مگر شاہ امیر نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں میرا کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک گہری بھاری آواز میں اسے مخاطب کیا، میرا تم نے ہی کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی، اب شور مچانے سے کچھ نہیں بدلے گا، کیونکہ اب تم میری ہو اور میرے فیصلوں کے خلاف جانے کی کوشش بھی مت کرنا۔
میرا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک دیوار کی طرح اس کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی شامیر کے عالی شان بنگلے کو دلہن کے استقبال کے لیے چراغوں سے جگمگا دیا گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، گھر کی خواتین نے خوشیوں اور پھولوں کی برسات کے ساتھ میرا کا بھرپور استقبال کیا۔ وہ انتہائی بے بسی اور غصے کے عالم میں تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کیسے نکلے۔ اسے فوراً ہی شامیر کے کمرے کی طرف لے جایا گیا، جو سفید اور سنہری رنگوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کی ہر چیز میں شامیر کے دبدبے کی جھلک تھی۔ جیسے ہی وہ اسے بستر پر بٹھا کر باہر نکلی، میرا نے کمرے کے بند دروازوں کو دیکھا اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس پنجرے سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ میرا بستر کے کنارے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری عروسی جوڑا اب اسے ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پرس سے فون نکالا اور مسلسل اس نمبر پر کال ملانے لگی جسے اس نے غنڈے کے نام سے سیو کیا تھا۔ ہر کال کے ساتھ اس کی بے چینی اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مہندی کی رات جب اس نے اسے آخری بار فون کیا تھا تو اس نے کتنے اعتماد سے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں دولہے کی ٹانگیں توڑ دے گا تاکہ بارات نہ آ سکے، لیکن اب جب وہ خود اسی دولہے کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا فون مسلسل آؤٹ آف کوریج یا بن جا رہا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی، لعنت ہو ایسے دھوکے باز پر! اس نے نہ صرف میرے پیسے لیے بلکہ میری زندگی بھی تباہ کر دی۔ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا اور وہ مجھے عین وقت پر بیچ کھایا۔ اب میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ اگر وہ سامنے آیا تو میں خود اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ بار بار کال ملاتی رہی، اس امید میں کہ شاید اب بھی کوئی جواب آ جائے، مگر کمرے کے سناٹا خیز خاموشی اس کے اعصاب مزید توڑ رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے آتی ہوئی قدموں کی آہٹ سن کر میرا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پھر غصے میں اس گنڈے کو آخری کال ملانے ہی والی تھی کہ اچانک اسے شامیر کے کمرے میں داخل ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے گھبراہٹ میں موبائل تکیے کے نیچے دبا دیا اور اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ شامیر اطمینان سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کا بٹن کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے اس کی جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ وہ آواز میرا کے کانوں میں جیسے کسی دھماکے کی طرح گونجی، کیونکہ وہ وہی مخصوص رنگ ٹون تھی جو اس نے کچھ دن پہلے اس گنڈے کے فون پر سنی تھی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکالا، جس کی اسکرین پر میرا کے نام کی کال فلیش کر رہی تھی۔ وہ میرا کے طرف مڑا، جس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، اور فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا، لگتا ہے تمہارے گنڈے کی کال آ رہی ہے، کیا خیال ہے اٹھا لوں؟ شامیر کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین پر اپنا ہی نمبر چمکتا دیکھ کر میرا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا اور اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر شامیر کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ ان گہری، ٹھنڈی اور پراسرار آنکھوں میں اسے وہی وحشت اور دبدبا نظر آیا جو اس دن بیسمنٹ میں اس گنڈے کی آنکھوں میں تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے ماضی کے واقعات کو جوڑنے لگا۔ وہ ویران بیسمنٹ، وہ زیورات کا ذکر، اور پھر عین شادی کے وقت اس نقاب پوش کا دولہا بن کر سامنے آ جانا۔ میرا پر سچائی کا انکشاف کسی بجلی کی طرح گرا۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے لب بھی لرزنے لگے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس کے پاس وہ اپنی تباہی کا سودا کرنے گئی تھی، اور آج وہ خود اس کے شکنجے میں ہے۔ اس کا خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکی۔ شامیر نے فون سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور ایک قدم آگے بڑھا کر میرا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں کسی شکاری کی طرح میرا کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا ہوا؟ میری ٹانگیں بالکل سلامت دیکھ کر برا لگا، یا پھر میرا تمہیں اس طرح اپنے کمرے میں بٹھا کر لانا ہضم نہیں ہو رہا؟ میرا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شامیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرا کو بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ میرا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کا سر بستر کے سرہانے سے ٹکرایا۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دونوں جانب بیڈ پر جما دیے، جس سے میرا مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں میرا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں سے اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنی نظروں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ میرا کی دھڑکنیں بے قابو تھی اور وہ اس کے سر سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شامیر نے میرا کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی نازک انگلیوں میں اپنی سخت مردانہ انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اسے بستر پر ہی جکڑ لیا۔ وہ مسکرایا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں بولا، واقعی بہت ظالم ہو تم، میرے ہی بھجوائے ہوئے زیورات تم نے اس گنڈے کو تھما دیے۔ اگر وہاں کوئی عام انسان ہوتا تو شاید آج تک تمہارا یہ بیچارہ شامیر معذور ہو کر کہیں بستر پر پڑا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک عجیب سی تپش پیدا ہو گئی۔ میرا بھی کچھ بولنے کی ہمت کر ہی رہی تھی کہ شامیر نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور جھک کر اس کی گردن پر بوسے دینے لگا۔ میرا کی ہچکیاں اور سسکیاں گلے میں ہی دب گئیں اور وہ اس کے اچانک قریب آنے سے کانپ اٹھی۔ اس کی گرفت سے نکلنا اب میرا کے بس میں نہیں تھا۔ شامیر کے لبوں کی حدت نے اس کی گردن پر واضح نشان چھوڑ دیا۔
جو اس کے اس نئے رشتے اور شامیر کی ملکیت کا پہلا حرف اول ثابت ہوا۔ شامیر نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی گہری نیلی آنکھوں سے میرا کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو اور دہشت صاف عیاں تھی، مگر شامیر کے لیے اس کے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا کے چہرے کو تھاما اور اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہوئے رگڑنے لگا۔ یہ لمس اتنا دھیما مگر اتنا پراثر تھا کہ میرا کو لگا جیسے اس کا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ شامیر نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اب تم میرے حصار میں ہو میرا، تم نہیں جا سکتی کہیں بھی، اور نہ ہی اس بندھن سے انکار کر سکتی ہو، کیونکہ تم نے خود اپنی مرضی سے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، چاہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ملکیت تھی جو میرا کی روح تک کو لرزا گئی، اور وہ خاموش نگاہوں سے صرف اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شامیر کے لب اس کے کندھے پر ٹکے تو میرا کی ایک بے ساختہ سس کی فضا میں گونج اٹھی۔ اس کا پورا جسم ایک لرزش سے گزر گیا، لیکن شامیر نے اس کے اس رد عمل کو محسوس کرتے ہوئے اچانک پیچھے ہٹ کر اسے ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میرا کے الجھے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر مسکرایا اور نرمی سے بولا، لگتا ہے تم ابھی کمفرٹیبل نہیں ہو، کوئی بات نہیں، جتنا وقت چاہیے لو۔ اس نے شفقت سے میرا کی پیشانی پر ایک لمبا اور گہرا بوسہ دیا اور پھر بنا مزید کچھ کہے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے میرا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ جو شخص کچھ لمحے پہلے ایک ظالم اور مالک بن کر اس پر جھکا ہوا تھا، وہی اب اتنی نرمی سے اسے وقت دے کر دور چلا گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، مگر اس کی گردن پر چھوڑا گیا وہ نشان ابھی بھی اس کی اس نئی حقیقت کی گواہی دے رہا تھا۔ شامیر باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا اور ایک لمحے کے لیے بیڈ پر سہم کر بیٹھے میرا کو دیکھا، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے واش روم جا کر خود کو فریش کیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی کسی اندیکھے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی، حالانکہ اس کی سماعتیں کمرے کے ہر دروازے کے پار ہو رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شامیر کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کی طرف آیا اور میرا کے پاس آ کر رک گیا۔ میرا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے موند رکھی تھیں۔ شامیر اس کے پاس آ کر رکا۔ اس نے میرا کے چہرے کو ایک نظر دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو میرا کی کمر کے گرد لپیٹے اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا کا وجود ایک جھٹکے سے کانپ اٹھا، مگر وہ خاموش رہی۔ شامیر اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، مگر اتنی دور کیوں بھاگ رہی تھی مجھ سے؟ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم کسی اور کے پاس جا کر مجھے دھوکہ دو گی؟ میں تو تمہارے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں، تو پھر یہ خوف کیسا؟ میرا کا غصہ اور خوف ایک ساتھ ابھرا۔ اس نے اچانک آنکھیں کھولیں اور پوری طاقت سے اپنی کوہنی شامیر کے پیٹ میں ماری۔ شامیر کے منہ سے ایک درد بھری دبی ہوئی آواز نکلی اور اس کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ میرا نے جلدی سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کرایا اور بیڈ کے دوسرے کونے پر جا بیٹھی۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ محبت نہیں، یہ زبردستی ہے۔ تم نے دھوکہ دیا، تم نے مجھے ایک غنڈے کے جال میں پھنسایا تاکہ میں تمہارے قریب آؤں۔ تم تو وہ ہو جس سے میں زندگی بھر دور رہنا چاہتی تھی، اور اب تم مجھے اپنے سینے سے لگا کر محبت کی باتیں کر رہے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے شامیر۔ شامیر نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں کوہنی لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا اور ٹھنڈی آواز میں بولا، نفرت؟ ٹھیک ہے، نفرت ہی صحیح، لیکن یاد رکھنا میرا، تم اب میری بیوی ہو اور میں تمہیں اپنے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ تم میرے دل میں اس دن سے ہو جب تک تم نے مجھے پہچانا بھی نہیں تھا۔ اب تم جہاں بھی بھاگو گی راستہ آخر کار میرے پاس ہی آئے گا۔ اس نے دوبارہ آگے بڑھ کر میرا کا ہاتھ تھاما۔ میرا نے اسے جھٹکنا چاہا، مگر شامیر کی گرفت اس بار کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب سو جاؤ، کل صبح بہت کچھ ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ میرا کا دل اندر ہی اندر کسی انجانے خوف اور شامیر کے اس عجیب و غریب جنون سے دہل رہا تھا۔ کچھ دیر کی تکرار کے بعد شامیر تھکاوٹ اور ایک عجیب سی تسکین کے عالم میں میرا کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر گہری نیند سو گیا۔ میرا ساکت بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی دھڑکنوں کی ترتیب اب کچھ معمول پر آ رہی تھی۔ وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو بیدار ہونے پر کسی درندے جیسا خوفناک لگتا تھا، اب سوتے ہوئے کافی معصوم لگ رہا تھا۔ اچانک میرا کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ اسے اپنا وہ پرانا کھلنڈرا پن یاد آیا جو اس نے ان چند گھنٹوں کے خوف میں کہیں کھو دیا تھا۔ اس نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بکھرے ہوئے بالوں سے ایک چھوٹی سی ربر بینڈ نکالی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور شامیر کے سر کے قریب ہو گئی۔ شامیر کی گہری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا نے اس کے سلکی اور گھنے بالوں کو پکڑ کر چھوٹی چھوٹی حصوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔
وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے نہایت ہی احتیاط سے اس کے بالوں کو سنبھالتی اور ایک ایک کر کے ننھی ننھی پونیاں بنانے لگی۔ شامیر کی اسکن اور بالوں کی مہک میرا کی حواسوں پر چھا رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان اپنی اس حرکت پر تھا۔ وہ اسے ایک بچی جیسا روپ دے رہی تھی تاکہ اپنی اس بے بسی کا کچھ بدلہ لے سکے۔ جب اس نے شامیر کے سر پر 4-5 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنا کر انہیں اچھی طرح کس دیا تو وہ پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ ایک خطرناک اور رعبدار شخص اب سر پر پونیوں کے ساتھ سویا ہوا تھا، جو کہ کسی مزاح یا کارٹون سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ہنسی، مگر پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اگر وہ جاگ گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن وہ شرارت مکمل کرنے کے بعد واپس سے بیڈ پر ہی لیٹ گئی تھی۔ وہ شامیر کی بازوں کے ہزار میں دوبارہ آ گئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ جانتے ہوئے کہ صبح ہونے تک اسے اپنی اس شرارت کا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ میرا کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنا فون تکیے کے نیچے سے نکالا اور شامیر کے سوئے ہوئے چہرے اور اس کے عجیب و غریب پونیوں والے بالوں کو ایک واضح تصویر بنائی۔ شامیر کا دبدبا جو ابھی تک اس کے اعصاب پر سوار تھا، اب اس تصویر میں کسی مزاحیہ کردار میں بدل چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں بستر سے اتری اور کمرے کے کونے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے فوری طور پر اپنی کزنز کے واٹس ایپ گروپ گپ شپ گرلز کو کھولا اور وہ تصویر شیئر کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹائپ کیا، لڑکیوں دیکھو اس گنڈے دولہے کا حشر، کل تک جو مجھ پر روب ڈال رہا تھا، آج میرے ہاتھوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ جیسے ہی میسج کیا، گروپ کے پیغامات کی بھرمار ہو گئی۔ کوئی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا تو کوئی شامیر کی اس نئی لک پر تبصرے کر رہا تھا۔ میرا رات بھر صوفے پر بیٹھی ان میسیجز کو پڑھ کر کھلکھلا کر ہنستی رہی۔ وہ خوف جو اسے شامیر سے لگ رہا تھا، اسے ایک شرارت نے کچھ لمحوں کے لیے دھو دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چیٹنگ کرتی رہی، کبھی شامیر کے غصے کے قصے سناتی تو کبھی اس کی اس حالت پر لطیفے بناتی۔ کمرے کے سناٹے میں اس کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ شامیر کی نیند کچی ہو سکتی ہے یا اس کے لیے یہ مذاق کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ بس اس لمحے کو جی رہی تھی جہاں وہ شامیر کے دبدبے کو نہیں بلکہ اس کے مزاحیہ پہلو کو دیکھ کر اپنے غم بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر کی آنکھ جب کھلی تو کمرے میں سورج کی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ اسے اپنے سر میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے بال کسی نے زور سے کھینچے ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور غنودگی کے عالم میں ہی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئینے میں جو منظر اسے دکھائی دیا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کے سلکی بالوں میں رنگ برنگی ربر بینڈ سے 4-5 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے اس کا پورا روب و دبدبا خاک میں مل گیا تھا۔ میرا کی بچی، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کے گلے سے ایک دھاڑ نکلی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر اس کے عجیب و غریب پونیوں کی وجہ سے اس کی دھمکی کا اثر ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہوتا ہوا بیڈ روم سے باہر کی طرف چپٹا۔ میرا جو یہ جانتی تھی کہ طوفان آنے والا ہے، پہلے ہی ڈریسنگ روم کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی شامیر باہر نکلا، میرا نے اپنی گردن باہر نکالی، اسے دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ دی، آنکھ ماری اور اسے چڑھانے کے لیے اپنی زبان نکال دی۔ شامیر اسے وہاں دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ میرا اتنی جلدی اپنے خوف پر قابو پا کر اس کی ہمت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ خود اسے اسی طرح چڑھائے گی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ نادان، شوخ اور بچی ہے۔ وہ ایک طرف تو اس کی اس حرکت پر جھنجھلا رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کی معصوم شرارت اور چہرے پر وہ بے باک مسکراہٹ اسے اندر ہی اندر موہ کر رہی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی پونیاں کھولنا شروع کی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے میرا کی اس بچپنی حرکت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی پرسکون تھا۔ شامیر جب نیچے آیا تو اس کے بال ابھی بھی تھوڑے الجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی پولیوں والی شرارت کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ٹھنڈی سنجیدگی تھی۔ دوسری طرف میرا، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے اسے چڑھایا تھا، اب بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ میز کے کونے پر اپنی ساس اور نندوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ شامیر کو آتے دیکھ کر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی شرارتی مسکراہٹ چھپائی اور پھر دوبارہ اپنی گفتگو میں مگن ہو گئی۔ وہ سب کے ساتھ اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہی تھی جیسے اسے کوئی غم یا کوئی زبردستی کا رشتہ پریشان نہ کر رہا ہو۔ بھابھی، آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو اردو ادب کا اتنا شوق ہے، پھر آپ نے یہ کتابیں کیوں نہیں پڑھی؟ شامیر کی چھوٹی بہن نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میرا نے ایک کہکا لگایا اور بولی، ارے بھائی، اب تو میرے پاس پڑھنے کے لیے سب سے بڑی کتاب خود شامیر موجود ہے، اب اور کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک معنی خیز نظر شامیر کی طرف ڈالی جو کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ میرا کی آواز میں وہ دبی ہوئی نفرت اور انتقام کا غصہ غائب تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسی بے باکی تھی جس نے شامیر کو ہی حیران کر دیا۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ ہونے والی رات کی چیٹنگ اور اس پونیوں والی شرارت کی فاتحانہ کیفیت میں تھی۔
شامیر نے اپنا کافی کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور مرحا کو گھور کر دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ایک ایسا ماسک جو اس نے نفرت چھپانے کے لیے پہنا ہے، مگر اس ماسک کے پیچھے چھپی ہوئی وہ چمک جو اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھی۔ لگتا ہے آج ناشتے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی میٹھا کھا لیا ہے تم نے، مرحا، شامیر نے اپنی بھاری آواز میں تبصرہ کیا جس میں ایک ہلکی سی دھمکی تھی۔ مرحا نے اس کی طرف دیکھا، اپنے کاندھے اچکائے اور لاپرواہی سے بولی، ناشتہ تو ہمیشہ سے ہی میٹھا ہوتا ہے شامیر، بس چکھنے والے کا ذائقہ بدل جاتے تو پھر ہر چیز ہی کڑوی لگنے لگتی ہے۔ میز پر موجود باقی خواتین تو ان کی گفتگو کا مطلب نہ سمجھی، مگر شامیر جان گیا تھا کہ مرحا کا یہ نیا وار کیا ہے۔ وہ نفرت کا دعویٰ کرنے والی لڑکی اب اپنی خوشی اور ہنسی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی تھی تاکہ وہ شامیر کو یہ دکھا سکے کہ وہ اس کے دبدبے سے ڈر کر بیٹھنے والی نہیں ہے۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ مہمانوں کا ہجوم، روشنیوں کی چکا چوند اور خوشبوؤں کے درمیان مرحا ایک عروسی جوڑے میں ملبوس کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شامیر اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جب وہ اسے ڈانس فلور پر یا پھر اسٹیج کے کسی کونے پر لے گیا جہاں ارد گرد کافی شور تھا تو شامیر نے مرحا کے قریب ہو کر اس کے کان کے پاس اپنے لبوں کی حدت محسوس کرتے ہوئے سرگوشی کی، آج رات جب سب یہ تماشا ختم ہوگا اور ہم کمرے میں ہوں گے تو میں تمہارے اس حسن کی ترتیب درست کروں گا۔ تم بہت شرارتی ہو گئی ہو مرحا، اب وقت ہے کہ تمہاری اس بے باکی کو اپنی حدود میں واپس لایا جائے۔ مرحا کا وجود ایک لرزش سے گزر گیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ سجائے رکھی۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر شامیر کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا اور پورے اعتماد سے بولی، شامیر، یہ سب رسمیں اور یہ ولیمے کا ڈرامہ ختم ہونے دیں۔ کل صبح مجھے میرے بابا کے ساتھ گھر جانا ہے، یہ طے پایا تھا اور میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ شامیر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ تقریب کے بعد جب گھر کے بڑے اور رشتہ دار اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ رخصتی اور منہ دکھائی کی رسم کے بعد مرحا کو کب میکے بھیجنا ہے، مرحا نے امید بھری نظروں سے شامیر کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اب اسے تھوڑی مہلت دے گا، مگر عین اسی وقت جب مرحا نے اپنے بابا کو اشارہ کیا، شامیر نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، سب کی طرف دیکھا اور ایک سرد لہجے میں بولا، مرحا کہیں نہیں جائے گی، رسمیں اپنی جگہ، لیکن اب یہ میرا گھر ہے اور میری بیوی میرے ساتھ ہی رہے گی۔ کل صبح کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرحا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر شامیر نے اسے بازو سے پکڑ کر خاموش کروا دیا۔ اگلی صبح جب مرحا کا دل حسرتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اپنے بابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی شامیر کا موبائل اس کے سامنے بجا۔ اس نے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہا، تمہیں اپنے بابا کے گھر جانے کا بہت شوق تھا نا؟ لو یہ رہا میرا فون، خود ہی انہیں میسج کر کے کہہ دو کہ تم نہیں آ رہی، اور ہاں الفاظ ذرا سوچ سمجھ کر چننا، کیونکہ اگر میری مرضی کے خلاف کچھ بھی لکھا تو انجام تم جانتی ہو۔ وہ فون مرحا کے ہاتھوں میں تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ مرحا کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی قید کی دست دینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک شدید غصہ جو اب کسی بھی انتقام کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے میں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مرحا بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکن اور آنسوؤں کی نمی سے بوجھل تھیں۔ اس نے دن بھر اپنی آزادی کے لیے جتنی بھی کوششیں کی تھیں، شامیر کے ٹھوس فیصلوں اور اس کی حکمرانی کے سامنے سبھی بے معنی ثابت ہوئیں۔ وہ حقیقت میں سو نہیں رہی تھی، بس اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی اور شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ مرحا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت پڑی رہی، اس امید میں کہ شاید وہ اسے سویا ہوا سمجھ کر نظر انداز کر دے، مگر شامیر سیدھا بستر کے پاس آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جھک کر مرحا کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس نے کوئی بھی بحث یا سوال کرنے کے بجائے ایک ہی جھٹکے سے مرحا کو بستر سے کھینچ کر اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ مرحا کا پورا وجود شامیر کے سینے سے جا لگا اور وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ایک پل کے لیے بھی ہمت ہی نہ کر سکی۔ شامیر نے اسے اس طرح اپنے سینے سے بھینچا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر اور ہر دکھ سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں بولا،
میرا تم سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ سب قید، یہ سختی، یہ صرف اس لیے ہے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں جہاں صرف میرا سایہ تمہارے ساتھ ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت اتنی گہری ہے کہ کبھی کبھی خود مجھے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ اس کے سینے پر گرا۔ وہ اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں قید تھی، جہاں اسے اپنی نفرت کا دعویٰ بھی دم توڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ میر کے لہجے کا وہ ٹھہراؤ اور اس کی آواز میں چھپی ہوئی تڑپ میرا کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ کیا واقعی یہ محبت ہے، یا پھر اس کی اپنی ہی ضد نے اسے ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیا ہے جس کا جنون اب اسے خود میں فنا کر دینا چاہتا ہے۔ شاہ میر نے اسے اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے دھیمی مگر سنجیدہ آواز سے پوچھا، میرا ہر لمحہ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، میری ہر بات میں سختی ڈھونڈتی ہو۔ سچ بتاؤ، میں تمہیں اتنا برا کیوں لگتا ہوں؟ کیا میری محبت کا اظہار تمہیں میری ذات سے زیادہ خوفزدہ کرتا ہے؟ اس کی آواز میں اب وہ حکم والا لہجہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور الجھن تھی، جیسے وہ واقعی یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرا کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا اور اس کی نیلی آنکھیں میرا کے چہرے پر تیرتے ہوئے ہر تاثر کو بغور پڑ رہی تھیں۔ میرا نے نظر چرانے کی کوشش کی مگر شاہ میر نے اس کے چہرے کو نرمی سے تھام کر دوبارہ سے اپنی طرف متوجہ کر لیا، گویا وہ اب کسی بھی قسم کی گریز کو قبول کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا نے اپنی نظریں جھکا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا، شاہ میر، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی ہر بات میں ایک حکم ہوتا ہے، آپ کی ہر نظر مجھے قید کر دیتی ہے۔ میں اس طرح گھٹن میں نہیں رہ سکتی۔ شاہ میر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اس نے میرا کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈر لگتا ہے؟ تو تم نے اپنی ٹانگیں تڑوانے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دن اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وعدہ لیا، میرا، میں تمہیں صرف اس لیے روکتا ہوں تاکہ تم محفوظ رہو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی ایسی حماقت نہیں کرو گی جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ میرا نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی ہمت مجتمع کر کے ایک ایسا سوال کیا جو شاہ میر کی توقع سے باہر تھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، شاہ میر، آپ اتنے عجیب کیوں ہیں؟ کبھی اتنے سخت، کبھی اتنے بے رحم، اور کبھی ایسے۔ جب میں آپ کو تنگ کرتی ہوں، آپ کی پونیاں بناتی ہوں یا آپ کو چڑھاتی ہوں تو آپ غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ مجھے سزا کیوں نہیں دیتے؟ شاہ میر نے میرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، غصہ؟ تم نے تو دیکھا ہے کہ جب میں غصہ کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، لیکن تم پر غصہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود اپنے آپ پر غصہ کرنا۔ تم میری اس کمزوری کو جانتی ہو، اسی لیے تو بار بار مجھے آزمانے کی کوشش کرتی ہو۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر سنجیدگی سے بولا، میں ایسا ہی ہوں کیونکہ میرے پاس تمہیں کھونے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میری ہر سختی تمہاری حفاظت کے لیے ہے اور میرا ہر لمحہ وہ ہے جو میں نے صرف تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہوں۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو شاہ میر کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک دھیمی سی خاموشی تھی، مگر اس کے سینے پر محسوس ہونے والا بوجھ آج کچھ الگ تھا۔ اس نے نیچے نظر ڈالی تو میرا اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات کی تمام تر کشمکش اور جذباتی شدتوں کے بعد میرا کا چہرہ ایک عجیب سی طمانینت اور تازگی لیے ہوئے تھا۔ اس کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی تھی اور ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ، جیسے وہ خواب میں بھی کسی خوشگوار لمحے کا ہی حصہ ہو۔ رات بھر کے لمس اور شاہ میر کے مسلسل دباؤ نے اس کی شخصیت میں ایک ایسی دلکشی پیدا کر دی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ وہ واقعی بہت پیاری اور حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی کھلتا ہوا پھول۔ شاہ میر اپنی سانسیں روک کر اسے ایک طویل لمحے تک دیکھتا رہا۔ اس کی گرفت میں قید لیے لڑکی اب اس کے وجود کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے حرکت کیے بنا اپنی انگلیوں کے پھولوں سے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی اور تحفظ کا احساس تھا جو رات کے درندے سے بالکل مختلف تھا۔ وہ خود سے ہی سرگوشی کرنے لگا، آخرکار تم میری ہو میرا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اب تمہارے یہ خواب بھی میرے ہیں۔ میرا نے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے ہلکی سی کروٹ لیا اور اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں ہی چھپا لیا۔ یہ لمس شاہ میر کے لیے سکون کا تھا، ایک ایسی فتح جس کے لیے اس نے اپنی ساری ضد اور جنون داؤ پر لگا دیا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نیا عہد پل رہا تھا، جہاں شاہ میر کا دبدبہ اب میرا کی محبت میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہ میر کے جنونی رویے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔
وہ سختی جو کبھی میرا کی قید کا ذریعہ تھی اب ایک محفوظ، مضبوط اور اٹوٹ رشتے کی بنیاد بن چکی تھی۔ میرا نے جب یہ سمجھ لیا کہ شاہ میر کا وہ ہر قدم جو اسے کبھی قید لگتا تھا، در حقیقت وہ اسی کی حفاظت اور اس کے لیے اس کی انتہا درجے کی محبت کا اظہار بھی تھا۔ کچھ برس بعد ایک خوبصورت شام میں گھر کے وسیع لان میں میرا اپنی کتابوں میں مگن تھی کہ شاہ میر پیچھے سے آ گیا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میرا نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو چھوا۔ اب اس کے دل میں وہ پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ شاہ میر نے اس کے قریب جھکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نے مسکرا کر اپنی ڈائری کو بند کر لیا جس میں وہ اپنے اور شاہ میر کے سفر کی تمام تر کہانیاں لکھتی رہتی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت کہانی لکھ رہی ہوں شاہ میر نے اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، ہماری کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو محض جنون نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ ہے جو ہم نے مشکل ترین راستوں سے بھی گزر کر پایا ہے۔ میرا نے اسے دیکھ کر وہی پرانی سی شرارتی سی مسکراہٹ دی اور چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ پونیاں، وہ ابھی بھی یاد ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ شاہ میر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں اب وہ درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک انسانی دوست جیسی نرمی تھی۔ اس نے میرا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں شام کے ڈھلتے سورج کی روشنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے آنے والے روشن مستقبل کے خواب بھی دیکھنے لگے تھے۔ نفرت کے بادل اب چھٹ چکے تھے۔